اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب خود مسلمانوں کو سکھایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ اس کو استعمال نہ کرو، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تعلیم و تلقین فرما رہے ہوں تو پہلے سے ہی اس بات کو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ اب ان آیات طیبہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تو بسا اوقات ان کی سمجھ میں اگر کوئی بات نہ آتی تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، رائے نہ یا رسول اللہ، توجہ فرمائیں اور یہ جو بات ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ فرما دیں۔ تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے بھی ان الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ان کی لغت میں رائے نہ یہ ذو معنی لفظ تھا، یعنی اس کے دو معنی تھے، ایک اچھا معنی تھا اور دوسرا جو ہے اس کا برا معنی تھا، اور یہودی یہاں اس سے مراد برا معنی لیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کیونکہ یہودیوں کی لغت سے واقف تھے، جب انہوں نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا، اے گستاخان مصطفیٰ، میں تمہاری گردنوں کو اڑا دوں گا اگر تم نے آئندہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان الفاظ کا استعمال کیا۔ تو یہودی کہنے لگے، اے سعد، آپ ہمیں تو روکتے ہیں لیکن آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اپنا جو کیس ہے یہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی جو ہے یہ الفاظ کہہ کے گستاخی کی نیت کرتے ہیں۔ ابھی آپ فرش پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ نے عرش سے جناب جبریل امین کو بھیجا اور کہا، اے جبریل، جاؤ اور جا کے میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں کو یہ پیغام سنا دو کہ پہلا تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب ہے کہ جب بھی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمتاً گوش ہو کے رسول اللہ کی گفتگو کو سماعت فرمائیں، تاکہ آپ کو یہ عرض ہی نہ کرنی پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائنا، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیں اور اس بات کو دوبارہ ریپیٹ فرما دیں۔ اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو صحابہ کرام کو بتلایا گیا کہ آپ نے پہلے ہی ہمتاً گوش ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سننا ہے تاکہ رائنا کا لفظ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے جو اللہ رب العزت خود مسلمانوں کو اس کے آداب وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک ویڈیو جو آپ نے دیکھی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی، وہ فرانسیسی صدر جو کہ میکرون تھا اور گستاخ رسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت کی باقاعدہ طور پہ اپنے ملک میں آزادی اظہار رائے کے نام سے اجازت دی، اور اس کے ملک میں ان گستاخانہ خاکوں کو جو ہے وہ چھاپا بھی گیا۔ اب وہ ایک الیکشن کی کمپین کے اوپر تھا کہ ایک جگہ ایک شخص نے اس کو تھپڑ مارا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی اور اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے لیے اور اللہ نے آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے، اور ان لوگوں کے اوپر لعنتیں ہیں، ملعون ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جن لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا ادب نہیں کیا وہ کبھی بھی بامراد نہیں ہو سکتے۔ ہاں ابو لہب ہو کہ سگا چچا تھا، لیکن جب مرا تو اس کی لاش پھول گئی اور بیٹوں نے اس کے دفنانا تک گوارا نہ کیا، ہر طرف تعفن ہی تعفن تھا اور اتنی زیادہ بدبو پھیل گئی
کہ لوگوں کا جینا محال ہو گیا۔ تو لوگوں نے جب اس کے بچوں کو لان تان کی تو انہوں نے حبشی غلاموں کو کہا، انہوں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے بانس کے ڈنڈوں کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل کے وہ اس گڑھے کے اندر پھینکوا دیا۔ تو یہ گستاخ رسول کا دنیا میں حال تھا، اور آخرت میں جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اور ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور مجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دھوڑ کا ڈورا تیرا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پاکان امت اور نفوس قدسیہ کا ادب و احترام ہر مسلمان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔